بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نثار احمد اور آج بات کرتے ہیں پیٹ درد کی وجوہات۔ تو پیٹ جو ہے وہ سینے کے نیچے والا حصہ ہے۔ سینے میں پھیپھڑے اور دل ہوتے ہیں، جبکہ پیٹ میں بے شمار اعضاء ہیں۔ تو پیٹ اور سینے کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے جسے ڈایافرام کہتے ہیں۔ یہ ڈایافرام سانس لینے میں مدد کرتا ہے اور پیٹ کے اجزاء کو پھیپھڑوں اور دل سے علیحدہ بھی کرتا ہے۔ اس ڈایافرام میں سے خوراک کی نالی نیچے نکل کے آتی ہے۔ تو میڈیکل کے ڈاکٹر جو ہیں وہ پیٹ کو 9 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ 2 سیدھی لائنیں عمودی اور 2 سیدھی لائنیں ہاریزونٹل سے لگا کے، جیسا کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے، پیٹ کو 9 حصوں میں تقسیم کر لیا جاتا ہے۔ تو اب ان 9 حصوں کے نام کیا ہیں؟ دائیں طرف سے ہم اوپر سے شروع کرتے ہیں۔ رائٹ ہائپوکونڈرک ریجن، یعنی دایاں پسلیوں کے نیچے والا حصہ۔ اس سے آگے کلیجے کا حصہ یا ایپیگیسٹک ریجن، ہم اسے ایپیگیسٹک ریجن کہتے ہیں۔ تو لیفٹ سائڈ پہ لیفٹ ہائپوکونڈرک ریجن، یعنی کہ بایاں پسلیوں کے نیچے والا ایریا۔ اس کے نیچے ہم دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں رائٹ لمبر ریجن، یعنی دایاں کمر کا حصہ یا گردے کا حصہ، اور درمیان میں امبلائکل ریجن، جسے اردو میں ہم کہہ سکیں ناف کا ایریا، اور لیفٹ سائڈ پہ لیفٹ لمبر ریجن، تو یعنی کہ گردے والا ایریا۔ نیچے والی لائن میں آ جاتے ہیں تو دائیں طرف ہے رائٹ ایلیک ریجن، اس کو ہم اردو میں دایاں کولہے کا حصہ کہہ سکتے ہیں۔ ناف کے نیچے والا حصہ جسے میڈیکل میں ہائپوگیسٹک ریجن کہتے ہیں، ہم اسے زیر ناف کا ایریا کہہ سکتے ہیں، یہ درمیان میں ہے۔ اور بائیں طرف لیفٹ ایلیک ریجن ہے، جس کو ہم اردو میں بایاں کولہے والا ایریا کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ پیٹ کے 9 خانے ہیں۔ اب ان 9 خانوں کے نیچے پیٹ کے اعضاء ہیں مختلف۔ ایک عضو جو ہے وہ 1 سے 2 خانوں میں یا تینوں خانوں میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پہ ان ایریاز میں درد سے ہم بیماری کی تشخیص آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اب اوپر سے شروع کرتے ہیں ہم رائٹ ہائپوکونڈریم سے۔ یہ جگر کے اوپر ہوتا ہے، پتے کے اوپر ہوتا ہے۔ تو پتے کی درد اور جگر کے معاملات کی درد یہاں پہ ہو سکتی ہے، لیکن معدے کی درد بھی یہاں پہ محسوس ہو سکتی ہے اور پینکریٹائٹس کی درد بھی یہاں پہ محسوس ہو سکتی ہے۔ اب آگے کلیجے والا علاقہ جسے ایپیگیسٹیم کہتے ہیں، درمیان میں، اس میں معدے کی درد، معدے کی سوج، معدے کا زخم، بد ہضمی یا ہاضمے کی کوئی بھی خرابی کی علامت سب سے زیادہ اس ایریا میں فیل ہوتی ہے، بلکہ پیٹ کی تمام بیماریوں کا سب سے زیادہ احساس اس ایریا میں ہوتا ہے۔ اور یہ ایسی جگہ ہے جو بہت سی بیماریوں کی تکلیف کی جگہ ہے، اور پینکریاٹائٹس یا پتے کی پتھریاں یہ اس ایریا کی بیماریاں ہیں۔ اب ہم بائیں طرف آ جاتے ہیں۔ بائیں طرف بھی معدہ ہوتا ہے، تو معدے میں زخم، سوج کی درد اس جگہ پہ بھی ہوگی، اور اسی طرح یہاں پہ پتے اور کی پینکریاس کی درد بھی ہو سکتی ہے۔ چلیں ہم نیچے آ جاتے ہیں۔ درمیان والی لائن میں رائٹ سائڈ پہ جو ہے، اس ایریا میں رائٹ لمبر ریجن میں گردہ ہوتا ہے۔ گردے کی پتھریوں کی درد، گردے کی سوج کی درد، گردے میں انفیکشن کی درد یہاں پہ ہوگی۔ درمیان میں آ جاتے ہیں، پینکریٹائٹس لکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اپینڈکس کی درد عام طور پہ اس ایریا میں شروع ہوتی ہے، بعد میں وہ رائٹ کولے والے ایریا میں آ جاتی ہے، لیکن شروع عام طور پہ وہ درمیان میں سے ہوتی ہے۔ تو اس ایریا میں معدے کی درد بھی ہو سکتی ہے، آنتوں کی درد بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں لیفٹ لمبر ریجن میں۔ یہاں پہ بائیں گردے کی درد، گردے کی پتھریاں، گردے کی سوج، گردے کی انفیکشن، بڑی آنت کی کوئی درد، چھوٹی آنت کی کوئی درد اس جگہ پہ ہوگی۔ نیچے آ کے ہم دائیں طرف آتے ہیں تو یہ ایریا ہے جہاں پہ اپینڈکس کی درد ہوتی ہے۔ تو یہ خاص طور پہ اپینڈکس کی درد کا ایریا ہے، لیکن عورتوں میں اس جگہ پہ اووری بھی ہوتی ہے، اور اووری میں کوئی انفیکشن، سوج یا ایکٹوپک پریگننسی ہو جائے تو وہ بھی درد رائٹ سائڈ پہ، اگر رائٹ اووری میں ایکٹوپک پریگننسی ہو تو اسی جگہ پہ اس کی درد بالکل اپینڈکس سے ملتی جلتی ہو سکتی ہے۔ تو رائٹ سائڈ کے اس کولے والے ایریا میں کانسٹیپیشن کی درد ہو سکتی ہے، اور انگوائنل ہرنیا ہو سکتا ہے۔ دائیں طرف والا ہرنیا اسی ایریا میں ہوگا۔ ہرنیا پہ بھی کسی دن علیحدہ سے ویڈیو میں بات ہوگی۔ چلے اب ہم آ جاتے ہیں زیر ناف درمیان میں۔ اس میں پیشاب کی تکالیف، مثانے کی سوج وغیرہ، اپینڈکس کی درد بھی اس جگہ پہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اپینڈکس بعض اوقات تھوڑی لمبی ہوتی ہے، اور وہ رائٹ ایلیک فوسا کی بجائے ادھر بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح بڑی آنت کی کوئی تکلیف یا چھوٹی آنت کی کوئی تکلیف بھی اس میں ہوگی۔ عورتوں میں یہاں پہ بچہ دانی، یوٹس وغیرہ ہوگی۔
چلیں جی لیفٹ سائڈ پہ اب آ جاتے ہیں ہم بائیں کولہے والے ایریا میں. یہاں پہ پخانے والی آنت کی درد ہو سکتی ہے, اپینڈکس کی درد اس طرف ہرگز نہیں ہو سکتی. تو یہ ہیں وہ تکالیف جو اس ایریا میں ہوتی ہیں, اور جن جن وجوہات سے ہوتی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا, تصویر میں لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے. یہ کچھ آسانی ہو سکتی ہے تشخیص میں مریض کے بتانے پہ کہ مجھے اس جگہ پہ درد ہے.